میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سبرنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. اور آج سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح کیونکہ جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کنفلکٹ ہے وہ جاری ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور اس نے فل فلیج جو بمباری ہے وہ شروع کر دی ہے غازہ پہ. حالانکہ ان کو ایک میسج ملا تھا، لیکن وہ میسج بھی ذرا دیکھیے گا کیا میسج تھا کہ اسرائیل has continued to pound Gaza despite a senior United States official saying that Tel Aviv has agreed to end widespread bombing and ground operations and move towards precision targeting of Hamas. یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ بندی کر دیں، انہوں نے کہا کہ آپ حماس کو صرف ٹارگٹ کریں، لیکن کریں ضرور یہ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے جب ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ بڑی ہلچل جو ہے وہ بھی پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو دہشت گردی ہے ہمارے ملک میں وہ ایک بار سر جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، اور ہمارے پچھلے ہفتے میں 25 نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے ٹنیور میں پی ٹی آئی کے ٹنیور میں جو دہشت گردی تھی وہ بالکل بند تھی اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ لگاتار دہشت گردی جو ہے وہ جاری ہے. آج بھی ایک دہشت گردی ہوئی ہے کے پی کے میں، اور وہاں بھی ہمارے غالباً 2 نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کے مرتبہ جو ہے وہ بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری یہ دعا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستانی سیاست ہے اس میں بڑی ہلچل اس لیے ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس پر مزید سختیاں ہونے جا رہی ہیں. کل جو ایک ان کے بڑے مطلب کہ متحرک لیڈر ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب، ان کو گرفتار کر لیا، اور جو وکلاء ہیں وہ بڑے سخت نالاں ہیں اس پر، کیونکہ پنجاب کے جو ہائی کورٹ ہے اس کے احاطے سے ان کو اٹھایا گیا ہے. یہ ایک رواج بن گیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو بھی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا. بہرحال اس پر جو وکلاء ہیں وہ بڑے نالاں ہیں، اور ان کو ایم پی او 3 کے حوالے سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اب ان کی جو تاریخ ہے وہ منڈے کو پڑ گئی ہے. اب منڈے کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ریلیز کرتے ہیں یا نہیں. وکلا جو ہے ان میں لیڈیز جو وکلا ہے ان پر بھی پولیس نے تشدد کیا ہے، اور ایک لیڈی وکیل جو ہے وہ کیا کہتی ہے ذرا سنیے ان کے جذبات. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اپنے عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جو ان کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فالوور ہیں. ہم اپنی آخری سانس تک کہیں ہٹنے والے نہیں ہیں. یہاں پہ سب سے بڑی اہم کہتی چلوں، ہم وکیل ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں. پولیس ڈنڈوں کے ساتھ اپنی شیلڈ کے ساتھ آئی، انہوں نے ہمیں دھکے دیے، ہمیں مارا. ہم کبھی بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. اچھا، یہاں ایک وتیرہ بن گیا ہے پاکستان میں، ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا نام لے گا، اس کے جھنڈے اٹھائے گا، یا اس کے بارے میں کوئی ایون گانا بنائے گا. کیونکہ ایک گلوکار ہے ملکو، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے، عمران کے لیے گانا جو ہے وہ بنایا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہونے شروع ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں. دوسرا اس پر بھی ہم بات کریں گے. دوسرا آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار مرزا صاحب جو تھے وہ ایک بار قرآن شریف لے کر میڈیا پر پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، پاکستان پیپل پارٹی کے جو قائد ہیں ان کے بارے میں. اب ایک اور لانچ کر دیے گئے ہیں جناب انوار راؤ صاحب، جن کو آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہمارا بچہ ہے، اور انہوں نے آ کر بڑے انکشافات کیے ہیں کہ پیپل پارٹی کیسے رن ہو رہی ہے سندھ میں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دوسرا توشہ خانہ جو ہے، جج بشیر صاحب جو ہے زندہ باد، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو مطلب کہ ضمانت بھی مل گئی، بری بھی ہو گئے، لیکن توشہ خانہ میں عمران خان
جو ہیں وہ ابھی نامزد ہیں اور وہ جیل میں ہیں، لیکن جو گاڑیاں ہیں توشہ خانہ سے وہ ممنوع ہے لینا، لیکن نواز شریف صاحب نے لی، مریم نواز صاحبہ نے لی، اور آصف زرداری صاحب نے بھی لی، لیکن ان کی طرف جو احتساب جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، بڑا حیران کن بیان ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے، یہ دیکھیے گا، ذرا سنیے گا۔ قائد عوام شیر ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ زندہ ہے، آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا۔ جی، جو الزام قائد ذوالفقار علی بھٹو پہ لگا تھا قتل کا، وہ قتل ہوا ہی نہیں، وہ بندہ ابھی زندہ ہے، کورٹ میں موجود تھا۔ عجیب بیان دے دیا ہے انہوں نے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قائد صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ سر مجھے پتہ ہے آج کل آپ بڑے مصروف ہیں، میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی شادی بھی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ یو آر ویلکم جی۔ اور لنڈن سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب یوسف تمنا صاحب نے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی افتخار بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے اسرائیل جو ہے وہ تو بالکل باز نہیں آ رہا، اور بمبارمنٹ جو ہے اس نے بالکل جاری رکھی ہوئی ہے غزہ پر، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بات کروں گا، کیونکہ ایک دو چینلز پہ میں نے جب بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں، یعنی جو پہلے ڈسکشن سے، کہ آپ جو ہے نا کرنٹ افیئرس پہ بات کریں، کیونکہ بعض چینلز میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حماس کی پرانی کہ جی 7 اکتوبر میں یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر وہ حماس کو لانچ کیا گیا، یا حماس نے جو ہے عرب کنٹریز کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یا ان کے آشیرواد لیے بغیر یہ اس قسم کی حرکت کی۔ تو میں یہ سمجھ، میں نے آج باوجود میں ٹو بزی، تو میں نے اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں کافی لوگوں سے بات کی امریکہ کے اندر، اور ان کا جو اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ ان کو بھی میں نے آبزرو کیا۔ اسرائیل نے 20,000 کے قریب جو ہے لوگوں کو شہید کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پرو اسرائیل جو لابی کے لوگ ہیں امریکہ کے اندر، ظاہر اسرائیل میں تو ہم بات نہیں کر سکتے، ان کا یہ کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل نے 20,000 لوگ شہید کر دیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک جنگ جیت نہیں سکا اسرائیل۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، وہ انہوں نے مجھے اسرائیل کے جو میڈیا کے بارے میں بھی بتایا اور ویڈیوز بھی دکھائیں کہ جو یمن کے جو حواسی ہیں، یا یمن کی جو آرمی ہے، آرمی چیف کا انہوں نے بیان بھی دیا کہ انہوں نے باقاعدہ جو اسرائیل کو جو پہنچانے والے جہاز ہیں، رسد پہنچانے والے اور فوڈ پہنچانے والے، اسلحہ پہنچانے والے، کیونکہ اسرائیل کو کم از کم $17 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اس وقت، یا وہ خرچ کر چکا ہے یہ $17 بلین کا اسلحہ جو ہے، جو آپ نے دیکھا کہ وہ تو کیا کہتے ہیں کارپیٹ بمبنگ کر رہا ہے نا غزہ کے اوپر۔ تو اس کے باوجود 20,000 لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود وہ جیت نہیں سکا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی کیا اب ریسنٹ جو اس میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یمن کے نے جو ہے 4 یا 5 جہازوں کو روک لیا ہے اور 2-3 تباہ کر دیے جو اسرائیل کو رسد پہنچانے والے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے میزائل جو ہے وہ بلاسٹک میزائل کے طور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ یمن کے اوپر اب بمباری کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ریسنٹ جو چائنا، رشیا اور ایران نے جو اسٹریٹجک الائنس بنایا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ دوسری ٹرکی کی طرف اور ٹرکی سے ادھر آئے، تو وہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ ان کو فیڈ کیا، یعنی حماس کو، یا پوری ان کو ٹیکنالوجی فراہم کی، اور جو یہ حواسی کو سارے، تو حواسیوں کو انہوں نے وہ ٹیکنالوجی دے دیا جو اسرائیل کی انٹیلیجنس CIA کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ یمن پر حملہ نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے جو جہاز جو ہے 3 تباہ، کل جو ہے وہ ڈنمارک کا انہوں نے ایک جہاز تباہ، پہلے انہوں نے ان کو کوشن کیا کہ تم آگے نہیں بڑھو گے، پھر دوسرا کوشن کیا، پھر تھرڈ کوشن کے بعد انہوں نے اس کو میزائلوں سے اڑا دیا۔
اور یہ ایک بہت بڑی اسرائیل اپنی اس کو کیا کہتے ہیں ایک ناکامی سمجھ رہا ہے. پھر اس کے بعد 40 کے قریب جو ہے اسرائیلی کمانڈوز جو ہیں ان کو انہوں نے شہید یعنی ان کو واصل جہنم کیا ہے حماس نے. اور وہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمانڈو صرف حماس کے نہیں ہیں, اس کے اندر اور بھی لوگ شامل ہیں. ان کا اشارہ شاید رشیا کے ہو سکتا ہے یا ایرانین ہو سکتا ہے, موسٹ پروبیبلی ایرانین کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ آج بھی کارپٹ بمبنگ ہوئی ہے, اس کے باوجود امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک وہ جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بے شک یہ ہے کہ حماس, اب حماس کو وہ کس طرح وہ کہوں کہ یہ فلسطینی ہے, یہ حماس کا ہے, یہ جو ہے اس کو شہید کرنا چاہیے, اس کو شہید نہیں کرنا چاہیے. تو وہ جو سسٹم ہے ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آ رہا. دیٹس وائی باوجود اس کے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ اس قسم کے یہ جو قتل و غارت ہے یہ شہید کر رہے ہو تم اس کو فلسطینیوں کو, ان کو مت کریں کیونکہ اس کے اوپر پریشر ہمارے اوپر آ رہا ہے, ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے پریشر رہا ہے کیونکہ یہ ایکسپوز ہوں گے. کیا جو یہودی ہیں دوسرے جو زائنسٹ نہیں ہیں وہ ٹیررزم کے لیے ایکسپوز ہو گئے. لیکن ظاہر ہے کہ نیتن یاہو خود بہت بڑا ٹیررسٹ ہے اور وہ پوری کوشش کرے گا, لیکن وہ ابھی تک وہ جنگ جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا باوجود کہ اتنے مہینے گزر گئے ہیں. آج 7 اکتوبر سے آپ دیکھ لیں, آج 15-16 جو ہے وہ تاریخ آ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ابھی سمجھنے کے لیے, اب دیکھیں میرے پاس یہ پوری ڈیٹیلز پڑی ہے کہ یہ کتنے میزائل پر اٹیک ہے اور کتنی جو شپس ہیں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اب یہ ابھی جنگ ختم ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. اب نیکسٹ کوشچن تو یہ ہوگا نا اس میں ابھی فوری طور پر جنگ ختم ہوتی نظر, کیونکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اس سٹیج پر جنگ روک دی تو ہم پھر ساری عمر جو ہے غزہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, یا ہمارا جو اسٹریٹجی تھی کہ غزہ کو ہم ایک طرف ہمیشہ کے لیے ہم اس پر قبضہ کر لیں گے اور فلسطینی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیشہ ختم ہو جائے گا. پہلے دیا جاتا تھا نا کہ دو نیشن تھیوری کا وہ جو کنسیپٹ تھا, جس طرح ہمارے بھی دو نیشن تھیوری تھی. ہاں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کون جنگ جیت رہا ہے, ابھی جنگ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں براہ راست تو کوئی میرا ملک انٹر نہیں ہوگا, اور ایون امریکہ بھی براہ راست انٹر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مجھے جو امریکن انٹیلیجنسیا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ وہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ادھر انوالو کرے اور جنگ جو ہے اس میں براہ راست وہ انوالو ہو, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ باقی جو کنٹریز ہیں اس میں پھر یہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہونا شروع ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہوگا یہ اور معاملہ بھی ہوگا. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے نیتن یاہو کی سپیچ چل رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں بمبنگ کریں گے, لیکن ہمیں ریزسٹنس ہے. یہ تل ابیب کے نیوز پیپر کی خبر ہے کہ ہمیں ریزسٹنس ہے اور بری طرح ریزسٹنس ہے, اور غزہ کے اندر سے ریزسٹنس ہے. تو ابھی دیکھیں باقی اگلا سلسلہ کیا چل رہا ہے. جی قائد صاحب. جی یس بھائی, آپ کیا کہیں گے اس پر کہ واقعی ان کو بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ مل رہی ہے غزہ کے اندر سے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا ریزسٹنس کتنی ہے, اگر ہے تو. لیکن نا یہ ایک اسرائیل اس وقت جو ہے نا, پہلے تو صرف امریکہ کا بگڑا ہوا بچہ تھا, اب پورے ویسٹ کا بگڑا ہوا بچہ ہے. کوئی کسی کی بات وہ نہیں سن رہا, کسی کی نہیں کہہ رہا. انہوں نے 18-20 ہزار لوگ مار دیے, جس میں 7-8 ہزار بچے, 5-6 ہزار عورتیں اور باقی مرد ہیں. اندازہ کیجئے کہ مطلب فلسطینیوں کی آبادی اس وقت غزہ میں کتنی ہوگی, جس میں سے انہوں نے 20 ہزار بندے تو مارے دیے, 18-20 ہزار. اب اگر جنگ جیتنا یہ ہے کہ جی آپ جنگ کو کنٹینیو کریں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے اتنی بمباری کی ہے وہاں پہ غزہ میں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. دنیا میں آج تک اتنی بمباری اتنے شارٹ پیریڈ میں کہیں نہیں ہوئی جتنی یہاں پہ پچھلے 8 سے 9 ہفتے میں ہوئی ہے ادھر غزہ میں. دنیا میں سب سے زیادہ سپورٹ اس وقت غائبانہ یا ظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ہمارے جو ممالک ہیں, مسلمان ممالک جو ہیں یا ویسٹ کے جو کچھ چند ایک ممالک ہیں جو مطلب چیخ رہے ہیں تھوڑا بہت کہ مطلب کچھ تو خدا کا خوف کرو, کہ مطلب جو شہری آبادی اسی پہ بمباری نہ کرو, لیکن کوئی نہیں سن رہا. امریکہ کہنے کو تو ساتھ نہیں ہے, ساتھ ان معنوں میں نہیں ہے کہ مطلب اس کو ساتھ لڑ کے مل کے لڑ نہیں رہا ہے, لیکن اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسلحہ تو وہیں سے آ رہا ہے.
बाकी जो $1 बिलियन डील है वो अमेरिका ही कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में 5 बार वीटो अमेरिका ने किया है, तो मतलब अमेरिका कैसे साथ नहीं है? कैसे समझा जाएगी अमेरिका 4 उनके जहाज साथ रुके हैं मिस्टर तमन्ना साहब। आज आप न्यूज़पेपर नहीं, बराह रास्त टीवी ऑन करें यरूशलेम का, आपको नजर आएंगे कि वो जो योसियों ने जो मिसाइल मारे हैं उसमें डेनमार्क का उन्होंने तबाह कर दिया है, ठीक है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये हमें नई रेजिस्टेंस जो है उनके अंदर, जिस तरह सोमालियन पायरेट्स ने, आपको याद होगा 4-5 साल पहले भी इस किस्म के जो जहाजों के ऊपर वो उन्होंने यरगमाली बना लिए थे। ठीक है भाई, लेट यूसुफ भाई फिनिश। जी यूसुफ भाई। ओके, बात ये है कि रेजिस्टेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, 8-9 हफ्ते तक इस तरह इतना लिंगर ऑन करना, इसका मतलब है रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कितनी है इसको देखना पड़ेगा ना। 1-2 जहाज अगर उन्होंने मार भी दिए, तस्वीरें आती हैं कि 2-4 टैंक भी मार दिए, आज 4। चले देखें, मतलब देखें ना, ये तो सारी मीडिया की वॉर भी है ना, किसी को कुछ पता नहीं है कि असल सूरत हाल क्या है। हम और आप मीडिया ही देख रहे हैं ना, और मीडिया किसके कंट्रोल में ये भी आपको पता है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिखाना है कि इसराइल का नुकसान हो रहा है, वो ये तो नहीं कह सकते वन साइडेड वो चल रहा है। उन्होंने जंग को लिंगर ऑन करना है, तो उसका जवाब पैदा करना है कि इसलिए लिंगर ऑन हो रही है कि क्योंकि हमें अपर हैंड उतना नहीं मिल रहा जितना हम चाह रहे हैं। सही। जो वजीर आजम इसराइल के थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था उस वक्त तक जंग जारी रहेगी जब तक गजा से हमास को खत्म नहीं किया जाता। ये जंग जारी है, और ये देखें कब तक रहती है। देखना तो ये है कि इसमें जानों का नुकसान कितना हुआ है। बाकी जो दूसरे नुकसान है, जहाजों का है या दूसरी जो इमदाद है, उसका क्या है, वो सारों ने मिलजुल के पूरा कर देना है। इसराइल का दूसरे मुल्कों ने मिलकर पूरा कर देना है। यहाँ पे आप हमास का ये जो नुकसान जानों का है, कौन पूरा करेगा? कोई नहीं कर सकता। उनका जो माली नुकसान हुआ है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जो उनका असलहे का नुकसान हुआ है, इतना उन्होंने भी रेजिस्ट किया है ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी अपना असलहा इस्तेमाल किया है। तो अब वो बाकी कहाँ से आएगा? और ये रेजिस्टेंस कब तक चलती है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुमकिन है अनदर कपल ऑफ वीक्स। चले ठीक है जी, हम वेलकम कहते हैं सवाल जाहिद साहबा को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्लाह का। साहब बहन, हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इजराइल एंड फ़लस्तीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है। अभी एक टिकर भी आपने देखा होगा कि अमेरिका तो वही कर रहा है जैसे पाकिस्तान में किसी ज़माने में हमारी हुकूमत ने किया था कि आप बमबारी करते जाओ, हम शोर मचाते जाएंगे, तो आप अपना काम करते जाओ। इसी तरह ड्रोन हमला सर, वो ड्रोन हमला जी, इसी तरह अब अमेरिका भी कर रहा है कि आप करते जाओ, हम शोर मचाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो आप क्या देखती हैं कि इस किस्म की पॉलिसी जो है वो ठीक है, या उनको मतलब कि चाहिए कि अब इतने शहीद हो चुके हैं लोग वहां पे, 20,000 से जायद एक्सक्यूज मी 20,000 से जायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो कम से कम यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसका इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा सही तरीके से? जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। अच्छा, अभी मैंने कुछ हिस्सा सुना इफ्तिखार चौधरी साहब की गुफ्तगू का, फिर हमारे जो दूसरे लंदन से हमारे साथ एनालिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू सुनी मैंने। देखिए, ये ऐसा नहीं है मसद माजरत के सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए बता दिया 4 जहाज हुए हैं, ये ज़मीनी हकाइक हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इफ्तिखार चौधरी साहब, आपको याद होगा जब बहुत पहले हम बात कर रहे थे 2-3 हफ्ते पहले, तब भी ये बात की थी कि मरकावा का नाम दहशत समझा जाता था। बिल्कुल 250 से ज्यादा टैंक उन्होंने कूड़े का ढेर बना के रख दिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, कूड़े का ढेर बना के रख दिए, ना काबिले शिकस्त मरकावा टैंक। अरे वो हैंड ग्रेनेड जाके रखते हैं, अल्लाह उन गाजियों को मजीद हिम्मत दे, जाते हैं उड़ा के रख देते हैं और खैरियत से वापस अपने टनल में या अपने हाइड आउट में आ जाते हैं। बाकी यमनी हुसियों को सलाम है मेरा। छोड़ दे इस वक्त कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ईरान क्या कर रहा है, हजबुल्ला क्या कर रहा है, जो हमास क्या कर रहा है, ये अपने जाल में खुद फंसेंगे। आप ठीक है 22,000 लोग शहीद हो गए, उनको भी पता है हम शहीद हो रहे हैं, उनको ये भी पता है कि उनका कॉज बहुत बड़ा है। जब उनके हाथ में लाश आती है वो कलमा पढ़ते हैं, वो रोके ये नहीं कहते हाय हम तबाह हो गए, या वो इसराइल को दुआएं नहीं देते। आपने किसी एक माँ को सिर्फ इसराइल को दुआ देते हुए देखा है? वहां के बच्चों का रोल मॉडल है अबू उबैदा।
اور یہ جو ٹولز ہیں، یہ ساری انفارمیشن ہیں، یہ باقاعدہ وہاں کی جو مزاحمتی جو حماس ریپرزینٹ کر رہی ہے الیکٹورل باڈی کے طور پہ 2007 سے، ان کی اور منسٹری آف ہیلتھ کی اور وہاں کے جو میڈیا سے خبر آ رہی ہے، اور جو یمن سے باقاعدہ وہاں پہ فوجی زمین پر موجود حقائق بتا رہے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ خبریں ویری نہیں ہیں، رائٹ. معاف کیجیے گا، جو پلانٹیڈ ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جواز چاہیے. جواز تو امریکہ کو کبھی کوئی جواز چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، امریکہ کو کبھی کوئی جواز چاہیے ہوتا ہے؟ وہی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ گدے پہ جو شادی جا رہی ہے، شادی کا جہیز کا سامان لے کے افغانستان میں، اس میں اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہے، وہ اس گدے پہ بمبارمنٹ کر دیتے ہیں، 50 بچے مار دیتے ہیں. جواز ان کو چاہیے نہیں ہوتا لیکن وہ جواز بنا ان کو لیتے ہیں. جواز نہیں چاہیے ہوتا، جواز چاہیے جی ہوتا جی ہے ہم جیسوں کو، ہم غریب لوگوں کو. وہ جو چودھری ہوتا ہے اسے کبھی جواز چاہیے ہوتا ہے؟ چودھری تو اس بات پہ بھی تھپڑ مار دیتا ہے کہ تم نے مجھے چودھری نہیں صحیح طرح کا. جی جی ہمارے ساتھ بھی میں ہوتا ہے. چودھری وہ والا نہیں. نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، مطلب امریکہ چودھری ہے نا دنیا کا، اچھا امریکہ اچھا اچھا چودھری ہے نا. اچھا 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 ٹھیک ہے. اظہار صاحب آپ تو قابل محترم ہیں، آپ ہمارے ہیں جناب، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب دنیا میں چودھری نہیں سمجھتے میں ہیں نا وہ. عذرا تفنن بات کر رہا تھا. جی جی بالکل بالکل. اتنی سنجیدہ گفتگو میں ایسی بات ہو جائے تو بلکہ اچھا ہے، لوگوں کو تو اب شاید یہ بھی ہمیں میسج کر کے پوچھنا پڑے گا، چودھری صاحب نے ازرا ہے تو فنون کا اس کا مطلب بتا دیں. اردو کا ایسا جنازہ نکلا ہوا ہے، یقین کریں اردو کا ایسا جنازہ نکلا ہوا ہے اور سر عام نکلا ہوا ہے. تو اچھا بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسے کوئی جواز نہیں چاہیے، اس کو صرف ایک چیز چاہیے کہ اس کی چودراہٹ اسرائیل کے ساتھ قائم رہے. وہ کہتے دن ہے تو ہم کہیں دن ہے، وہ کہتے رات ہے تو وہ کہتے رات، ہم کہتے رات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے عام لوگ اس کے پیچھے نہیں کھڑے، اس کو اس نے کسی طرح ثابت کرنا ہے. میں نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کا، بڑے بڑے لوگوں کے ٹویٹس دیکھے ہیں. IDF، آپ یقین کریں گے اسرائیلی ڈیفense فورسز ٹویٹر پہ باقاعدہ سپیسز کرتی ہیں آفیشیل اکاؤنٹ سے. پہلے کبھی دنیا نے دیکھا تھا؟ آپ کبھی بالکل صحیح آئیے کہہ تو رہے صحیح، IDF کا آفیشیل اکاؤنٹ ٹویٹر پہ بیٹھ کے سپیسز کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم ٹھیک مار رہے ہیں. دراصل ہمارے 40 بچے مار دیے تھے، اور جب لوگ پوچھتے ہیں نا وہ 40 بچوں کے ثبوت دیں، بائیڈن کو معافی مانگنی پڑ گئی اس کی مینجمنٹ کو کہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں تھے، وہ ہم نے خبر دیکھی تھی تو ہم نے چلا دی. بالکل یقین صحیح کہہ رہے مانیے جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں مصدقہ، میں ان خبروں کی بات نہیں کر رہی جو واشنگٹن ٹائمز یا نیو یارک ٹائمز یا IDF کی جو اسرائیلی ڈیفense فورسز سے آ رہی ہیں خبریں، میں ان کی بات نہیں کر رہی. جو یمن سے، جو آپ کو جی فلسطین کے اندر سے، غازہ سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، میں بالکل. ان کی بات کر رہی ہوں. ان کی ٹرکش بنیاد نیوز پر اور یہ دوسری، ہاں جی ٹرکش نیوز بھی دے رہا ہے اس میں سے. ٹرکش نیوز بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے سورسز کو آپ ملا کر دیکھیے، یقین مانیے تعداد میں کم، اسلحے میں کم، پر غیرت اور ایمانی، جو غیرت ایمانی ان سے زیادہ اس وقت کسی میں نہیں ہے. چھوڑ دیں، پہلے اپنی اسی بات پہ قائم رہوں گی، ون لائنر، شیعہ سنی، یمن، سیریا، لبنان، ایران، پاکستان، سب چھوڑ دیں. جو لڑ رہے ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جو ویری حملہ رائٹ. کر رہے ہیں نا وہ صہیونی ہے، وہ یہودی بھی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، صہیونی ہونے کے لیے نہ تو یہودی ہونا شرط ہے، نہ مسلمان ہونا شرط ہے. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ مسلمان ہو کے بھی صہیونی ہو سکتے ہیں، آپ یہودی ہو کے بھی، عیسائی ہو کے بھی، آپ لا دین ہو کر بھی، ہندو ہو کے بھی، سکھ ہو کے بھی. تو اس وقت آپ کا مقابلہ یہودیوں سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ ٹیررسٹ لڑکیوں سے ہیز نو نہیں ہے. ریلیجن. ایگزیکٹلی. صحیح ہے. آپ کی جتنی وہ آپ نے وہ دیکھا ہے، میں اپنی بات ختم کروں گی اور بھی آپ نے کوشچنس کرنے ہوں گے سب سے. جی جی آپ نے وہ پلیٹ فارم دیکھا ہے جتنے امریکن اس وقت پاور رجیم چینج میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب کے سب زائنسٹ ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں. دے آل آر پرو اسرائیلس. صحیح. ویری رائٹ. ٹھیک ہے. بس اتنا ہی کہوں گی. تو اب سمجھ جائے نا ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب تو خیر سے پاکستان بھی پرو اسرائیل ہونے جا رہا ہے. مبارک ہو آپ سب کو. ایک کاکڑ صاحب کا بیان سن لیں. جی جی بہت جی شکریہ. جی جی اب دوسرا ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ PTI پر مزید سختیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. الیکشن تو پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. آج سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑی جلدی میں بیٹھا ہے اور دیکھیں کہ وہاں سے آج شام تک کیا نکلتا ہے. جو میٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو بھی انہوں نے بلایا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں پہ کل شاید جا رہے ہیں. تو شاید آج ہی کچھ نہ کچھ اس مقدمے میں یا جو اس میٹنگ میں سے کچھ نکل کے باہر آ جائے الیکشن کے حوالے سے. ویسے PTI کے جو رہنمائی ہیں آج کل
کیونکہ وہ ان کی بڑی شہرت ہے جناب شیر افضل مروت صاحب، ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائے، کوئی پی ٹی آئی کے حق میں نعرہ لگائے، عمران خان کا نعرہ لگائے، اس کو گرفتار کر لو، اٹھا لو. کے پی کے میں تو خیر لوگ اتنے نکلے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے، لیکن پنجاب میں لاہور میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہاں جو لوگ ہیں وہ باہر نہیں نکلے. وکلا گو کے بڑے سخت غصے میں، کیونکہ ان کے مہمان بن کر شیر افضل مروت گئے تھے وہاں پر. ایک گائک ہیں جناب ملکو، شاید آپ نے سنا ہو، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے عمران کے لیے گانا گایا ہے. حیرت کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بڑے افسوس کے حالات یہ جا رہے ہیں. افتخار بھائی، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید سختیاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر بڑھ رہی ہیں تو پھر الیکشن کس کام کا؟ وہ خود ہی لا کے نواز شریف کو بٹھا دیں وہاں پہ. سر آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوال کر دیے ہیں. اصل میں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں میاں صاحب کے ایڈریس سے شروع کروں جو نیشن کو ایڈریس اس نے کیا ہے، اس کمبخت نے. اب مجھے لائیو بھی کرنا چاہ رہا کہ اس کو کس حیثیت سے، وہ ابھی تک ہی اسٹل جو ہے وہ کنوکٹڈ کرمنل ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی کہتا ہے وہ نیشن قوم سے خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو قوم سے خطاب، کون سی قوم؟ میں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے اس کو، اس کا جو پی آر او ہے وہ کہتے میں نے کہا کون سی نیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. میں کوئی اور غلط بات کی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ تم لوگ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہو، تم کس حساب سے یہ باتیں کر رہے ہو. اور جب کہ ٹی وی پہ وہ عمران کا چہرہ دکھانا پابندی ہے، اس کے نام لینے پہ پابندی ہے، اور اس کو حالانکہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یار آپ کس کیپیسٹی میں، کس نے اس کو کیا، وہ اوپر کرتے ہیں، سارے اوپر انگلی کرتے ہیں. اور پیمبرا کا جو چیف ہے وہ بھی اوپر انگلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات کرتے ہیں اس کا، آپ کے شیر افضل مروت صاحب کی. شیر افضل مروت نے اریسٹ سے پہلے عمران خان کا ایک میسج دیا، نیشن کو دیا، یا ادھر باجوڑ میں آپ کو پتا ہے یہ 5-6 کامیاب جلسے کر کے آئے ہیں کے پی کے سے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ جو ہے نا یہ پنجاب کے اندر بھی اسی طرح موبلائز کروں گا، کیونکہ اب جب الیکشن ہونے والا ہے تو اس میں لکا چھپی کس بات کی ہے اور کس بات کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جناب انہوں نے جو اپنا یو ایس اے ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں تو آصم منیر صاحب، تو وہاں پہ شکاگو نے اور بھی سٹیز ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنے کا اعلان کر دیا اگینسٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف کے. اور وہ جناب عمران خان کے ساتھ یہ بات جب لائرز کی ڈسکشن ہوئی، جب وہ سائفر کیس میں سو کالڈ جو چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ ہمارا آرمی چیف نام مت پوچھو، وہ آرمی چیف ہے. تو آپ نے آرمی چیف، کیونکہ پوری آرمی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آرمی چیف ایک پاکستان نیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لہذا کسی قسم کا شکاگو کے اندر پروٹیسٹ نہیں ہوگا اور نہ کسی اور شہر میں ہوگا. آپ دیکھیں یہ میسج شیر افضل مروت نے دیا، اور اس کے بعد جناب وہ ادھر امریکہ پہنچا، اور اس کے بعد کسی نے جو ہے وہ اتنی، آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی شخص جو ہے آرمی چیف کے خلاف جلسہ جلوس سے اس قسم کی چیز انہوں نے نہیں کی. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، شیر افضل مروت صاحب کے، اب اس میں نے پوچھا بھی یار آپ جب یہ لندن سے ہو کر آئے تھے اپنا شیر افضل مروت، تو ان کے اوپر 2 پرچے کٹے ہوئے تھے، بغاوت کا اور اسی طرح دوسرا ایک پرچہ کٹ گیا تھا، بغاوت کا یا غداری کا. یہ تو عام ہے نا غداری کا، پہلے کافر بھی ہوتا تھا، سار کافر کا پرچہ بھی کٹ جاتا تھا، اور راہ کا ایجنٹ کا بھی پرچہ کٹ جاتا تھا. تو اب اس میں جب وہ ادھر ہے اس کو کے پی کے میں کسی نے اریسٹ نہیں کیا. اب جب وہ پنجاب میں آئے تو وہ جناب ان کو جناب جو کنونشن تھا، وکلا کنونشن تھا، تو وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا گیا. میں نے پوچھا انتظار صاحب کو، انتظار صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر، جن کا آپ وہ چلا بھی رہے تھے کلپ جو ہے، تو انہوں نے جناب انہوں نے اس چیز کا پروٹیسٹ کیا تھا، تو ان کو سامنے کیا. میں نے پوچھا بھائی کس بنیاد پہ ان کو کے پی کے میں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ وہ انہوں نے بڑی اچھی بات ایک کی، وہ کہیں کہ یار یہ سندھی اور یہ پنجابی اور پٹھان کے درمیان لڑائی کروانا چاہتا ہے، جس طرح گوروں نے جو ہے مختلف جو راجے مہاراجوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا، ان کو درمیان آپس میں لڑائیاں کراتے رہے. اب یہ اسٹریٹجی جو ہے کلونیل اسٹریٹجی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان 1947 سے لے کر ابھی تک آزاد نہیں ہوا، جو ہمیں ابھی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم آزاد ہو گئے ہیں. قائد اعظم نے وہ کیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اپنا قائد اعظم کا احسان پتہ نہیں، وہ ہم نے 1971 میں آدھا احسان اتار دیا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شیر افضل مروت کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ پنجابی اور پٹھان کے درمیان یہ رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے،
اور اس پر رانا انتظار صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پھر یہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں آج سے کوئی شخص جو ہے جو پولیس والا وہ ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وکلا جو ہیں وہ کسٹوڈین ہے اس ہائی کورٹ کے، کیونکہ بار اور بینچ دو ہی ہوتے ہیں نا کسی بھی کورٹ کا، تو انہوں نے ہمیں اس کو انٹر ہونے نہیں دینا. تو اگر جب تک یہ اس کو رہا نہیں کیا جاتا شیر افضل مروت کو. اب پرابلم کیا ہے شیر افضل مروت سے؟ آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے موبلائز کیا پورے کے پی کے کو، حالانکہ یہاں تک کہا گیا کہ یار یہ اس کا کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ٹاؤٹ ہے، اور اس کو جناب لڑائی بھی کروائی گئی. شعیب شاہین جو ہے شعیب شاہین ان کے سے بھی گلوایا گیا، کچھ اور وکلا کی طرف سے گلوایا گیا. یہ کچھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ بھی کہتے رہے کہ یار یہ فراڈی ہے، یہ فلان. اچھا ٹھیک ہے، جو ہوگا اصل میں وہ نام تو عمران خان کا ہی لے رہا ہے. اگر وہ کوئی میں اگر مخالف ہوں عمران خان کے اور میں روز عمران خان کی حق میں نعرے مار رہا ہوں تو یہ ایک امپیکٹ تو کریٹ ہو رہا ہے. پھر اب آج جو گرفتار کر لیا گیا تو میرا خیال ہے جب کہ الیکشن آج اناؤنس ہونے کے چکر میں آج ہی آپ کو پتا کہ سپریم کورٹ ابھی تو کھلی ہے، پھر کھل گئی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سارے صحافی. اب جس وقت آپ کے ساتھ بات تو نہیں ادھر کھلی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں NA-35 اور NA-36 کو. جو عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا اس حلقہ بندیوں کو. اب وہ لے کے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اب اس کو موشن لگے ہوئے ہیں کہ جو چیف جسٹس کے پاس چلے گا. اب جب تک بات ہو رہی ہے ابھی تک وہاں پہ صحافی بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں سائفر کیس میں ابو الحسنات نے 2 ڈوینگ بین کا تھا کہ آپ نے جناب والا اوپن کورٹ میں کرنا ہے. اوپن کورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جناب آپ صحافی اور کامن جو سٹیزنز ہیں دے کین اٹینڈ. انہوں نے کیا کیا کہ شیشہ ایک لگایا، وہ بلٹ پروف شیشہ تھا، اس کے بعد ایک دوسری تہ بنائی، پھر تیسری تہ بنائی. جو سب سے پچھلی تہ تھی وہاں پر صحافی اٹھائے گئے اور آگے جو سب سے اگلی تہ تھی وہ شیشے کے پیچھے تھی. اس شیشے کے پیچھے سر آخری بس سوال جو آپ تو وہ اس نے جناب شیشے کے پیچھے جو گفتگو تھی وہ سنائی نہیں دے رہی تھی. آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب جو صاحب ان کیمرہ ہوگا. یعنی ڈویژن بینچ کی یہ تھی کہ آپ نے اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ سننا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو گئی کہ حلیمہ خان نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کے خلاف ڈونلڈ ڈو اور باجوہ کے خلاف امریکن ہائی کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ میں جا کے ریٹ کر رہی ہے. جی کیسا سوری نہیں کوئی بات نہیں افتخار بھائی تھینک یو. یسر بھائی آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید سختیاں جو ہے ہونے جا رہی ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ 100% آپ کی بات صحیح ہے کہ الیکشن کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے اپنی قوم سے بھی خطاب کر لیا ہے تو ان کو مطلب وہ سائیڈ پہ کر کے اپنے یہی تھا مجھے کیوں نکالا ایک بار پھر شروع ہو گئے. مطلب ساری کہانی انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی ہے، قوم سے خطاب کر لیا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو بٹھانا شروع کر دیا، اسلام آباد کے بار بار چکر لگا رہے ہیں. وہی سارے طریقہ کار ہے جیسے مری پہلے اسکورٹ ہو کے جاتے تھے اب بھی جاتے ہیں. پنجاب میں انہوں نے ایک طرح سے پورا اپنے جو بیوروکریسی ہے انہوں نے اپنے یہ دیکھ لیجیے پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے ان کی مرضی کی لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے جو درخواست داخل کی ہے الیکشن کے حوالے سے وہ بالکل صحیح کی ہے اپنی جگہ، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ یہ جو درخواست انہوں نے دی ہے کہ جی چینج کریں وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے. بہت ممکن ہے جیسے علی ظفر نے کل کہا ہے کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، اسٹے آرڈر ختم کرا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اس کا کوئی مسئلے کا حل نکلا ہے، لیکن یہ صرف ایک مسئلہ ہے ہلکا بندی. سر وہ ٹرن ڈاؤن ہو گئی، ابھی سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہے. تو 8 فروری کو الیکشن 8 فروری کو ہوں گے اور آئندہ کوئی بھی اسلام آباد جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو نہیں کریں گے. ابھی تھوڑی دیر تک ختم کر رہے تھے نا. یہ تو ایک مسئلہ تھا نا، چلے وہ حل ہو گیا. کل کو کوئی دوسرا مسئلہ کھڑا کر لے گا، اس میں تو مطلب کوئی رکاوٹ تو ہی نہیں کسی مطلب اس میں تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی پٹیشن لے کے اب چلا جائے گا. چیف جسٹس صاحب باہر جا رہے ہیں چھٹیوں پہ، وہ سردار مسعود صاحب آ رہے ہیں، طارق مسعود آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہیں گے. اس کے بعد ویسے ہی سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں. اس وجہ سے یہ کیس لمبا چل سکتا ہے. اور ظاہر ہے ساری گورنمنٹ کی خواہش یہی ہے اور گورنمنٹ میں شامل ساری پارٹیوں کی خواہش یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگلے سال ہی ہو. اور اگلے سال تو ہونا ہے لیکن اگلے سال بھی جا کے ہو عیدوں کے بعد. عیدیں ختم ہوگی تو اس کے بعد محرم شروع ہوئے گا، اس کے بعد گرمی شروع ہوئے گی، چاہے چلتے رہو. آپ نے وہاں کراچی والی خبر سنی نہیں ہوگی کہ کسی نے کان میں کہا ہے چیف اس کے آرمی چیف کے یا پرائم منسٹر کے 2 سال کے لیے رہ جاؤ.
जी तो जी मतलब इस किस्म की कहानियां तो चलती रहेंगी। तो इसमें गवर्नमेंट को कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। जब अदलिया आपके साथ होगी और गवर्नमेंट ये चाहेगी और आर्मी की आशीर्वाद हासिल होगी, तो फिर कौन सा काम रुक सकता है? तीन सही बिल्कुल पावर इस वक्त हैं, तीनों अगर एक साइड भी हो जाए तो किसकी मजाल है कि उस पर कोई करे। और जहां तक ये जो हसनात साहब वाली, अबुल हसनात वाली बात है, देखिए ये कोई ओपन ट्रायल बिल्कुल नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जेल में हो रहा है, सबसे बड़ी तो ये पाबंदी होगी। उसके बाद कहा जी 5-5 लोग होंगे और उनके लिए भी शर्त ये होगी कि वो बाहर जाके केस के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। नहीं करेगा, सही। अच्छा, सहाफियों को सोशल मीडिया पे पाबंदी लग गई, दूसरे जो प्रिंट मीडिया है या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर पाबंदी लग गई, तो बाकी बिल्कुल कौन सा ओपन ट्रायल होगा? कौन कुछ भी ओपन नहीं। ट्रायल, बिल्कुल। सारा और सारा काम यही है कि जहां तक हो सकता है इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। बहुत मुमकिन है कि हफ्ते 10 दिन में उसका साइफर केस का फैसला आ जाए, उसके बाद छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब सारे खुश हो जाएंगे। लेकिन ये मसला यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। सही आप जब भी किसी पॉपुलर लीडरशिप को इस तरह से दबाएंगे तो उसका नुकसान होगा, नुकसान आपको भी होगा और सबसे ज्यादा नुकसान मुल्क को होगा। लेकिन इस बात पे सोचे कौन? साल के बाद आप अमेरिका गए हैं, क्या जरूरत है आपको? आपको मुल्क में आपकी जरूरत है, आप यहाँ बैठ के काम करें जो करना है। आप किस लिए गए हैं? अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर 2/3 अक्सरियत मिल जाती है मियाँ साहब को, तो उसमें से अमेंडमेंट्स होनी है कि चीफ जस्टिस की जो है वो उसकी ज्यादा मियाद बढ़ा दी जाए। और बहुत और मुमकिन है, आर्मी चीफ की भी। और बहुत मुमकिन है कि 3 साल आर्मी चीफ के, वो आर्मी चीफ कहते होंगे ना कि मेरे 3 साल क्यों है, चीफ जस्टिस 5 साल है, प्राइम मिनिस्टर 5 साल है, सदर 5 मेरे साल है, लिए तो करो, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? सही तो है। इस वजह से बहुत मुमकिन है कि ये सारी कार्रवाइयां इस तरह से धीरे धीरे हौले हौले चलाएंगे और जब मौका मिलेगा तो वही कर लेंगे, कौम से फिर खिताब कर लेंगे। अल्लाह खैर। चलो अच्छा यूसुफ भाई, जो आपने कहा है ना कि 5-6 सहाबी जो हैं वो मतलब के अंदर जाते हैं, उनको भी सुनाई कुछ नहीं देता, उनको जो बताया जाता है कि ये बातें मैंने जो अर्ज बता की ना, हम गए थे, शीशा लगा हुआ ऐसे करके। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल, जो आवाज नहीं सरकारी आती जो उनको। कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होगी वही सारी इंफॉर्मेशन होगी, सही है, बिल्कुल उसके अलावा सही है, कुछ नहीं होगा। प्रिंट सही है, मीडिया पे बिल्कुल जी, पाबंदी है, इलेक्ट्रिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सब पे तो पाबंदी है। वैसे बिल्कुल जुबान सही है। बंदी है, वैसे कह देना, जी सबा इमरान बहन, का आप नाम क्या लेना गुनाह है। जी जी, सबा बहन आप क्या कहेंगी इस पर? आपका माइक बंद है सबा बहन। जी, उसमें जो आपने की सवालों की फहरिस्त है ना, वही यासिर साहब ने बड़े अच्छे कमेंट किए हैं कि इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है। यासिर जी साहब जी, बिल्कुल ठीक बात की आपने, इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही इसको लाडले को कहें आके हलफ इसको उठा ले। जी जी अच्छा, पहली जी बात तो ये कि जब वो साहब अपनी तरफ से कौम से खिताब फरमा रहे थे, पीटीवी से, सरकारी टीवी से लाइव, एक सजा याफ्ता मुजरिम कन्विक्टेड, जनाब क्रिमिनल, पूरे बिल्कुल। 34 लोग देख रहे थे उसे, माशाल्लाह, पूरे माशाल्लाह। 34 33 लोग। 33 33, मेरा एक तो बंदा आप ज्यादा गिन रही हैं। अच्छा चले, चले कोई बात मेरी नहीं, तरफ कोई बात नहीं, 34 शो हो रहा बोनस था। बोनस जी दे जी, दे। ज्यादती है ना, ज्यादती। 34 पूरे 33-34 देख रहे थे, 24 करोड़ जी में से जी माशाल्लाह। इसमें तो मतलब वो होता है ना, 100 में से 33% आप नंबर ले लें पास हो जाएंगे, तो बेचारे 33% भी नहीं ले सके। अच्छा, दूसरी चीज, आपने मलकू की बात की, वो जो सिंगर हैं, तो पहली बात तो ये कि उनका बयान आ गया था कल कि जी मैं अरेस्ट नहीं हुआ, तो मेरी अपनी वो हिफाजती टीम थी या पुलिस, वहां सरगोदा पुलिस ने मुझे हिफाजत में लिया हुआ ऐसे था, तो मैं अपने फार्म हाउस में मौजूद हूँ। एक तो ये मैंने कहा आपको बता दूं कि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। थैंक यू वेरी मच। अगली बात की आपने लेकिन सबसे, उठाए लोग तो उठाए जाते हैं ना, जब भी इमरान का हाँ जी, नारा वो लोग लगाओ। उठाए जाते हैं, जी लेकिन जी, मेरा ख्याल में सही, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद चले भी अपना ठीक, बयान दे दिया। ठीक, शेर अफजल मरवत साहब की तरफ और ये बाकी सिचुएशन की तरफ आते हैं। जी जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बात की थी और बहुत बड़ी गहरी बात है। अब कल है 16 दिसंबर, केपीके में भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहां पे भी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, वहां भी लोगों के घरों में रेड्स हुई हैं। तमाम मुश्किलात के बावजूद वहां पे शेर अफजल साहब जो हैं अपने प्रोटेस्ट करने में, कन्वेंशंस करने में कामयाब रहे हैं, बड़े शानदार उन्होंने किए हैं। ये कार्ड खेला गया 16 दिसंबर 1971 के पस मंजर में। और जी एपीएस। कल जो, जी ठीक है, कल एपीएस का भी है। तो आप ये देखिए कि पंजाबी और पख्तून का कार्ड कल खेला गया और बड़े खतरनाक तरीके से वेरी खेला राइट, गया। वेरी राइट। एकदम हाइप क्रिएट हुई कि पंजाबी जो है मेहमान नहीं संभाल सके। अरे भाई, सीधी सी एक बात करूंगी, अवामी कन्वेंशन नहीं था, वुकला ने दावत दी थी। जिन वुकला ने दावत दी थी
انہوں نے افتخار صاحب آپ وہاں پہ چیزیں کور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کی زیادہ گہری نظر ہے، مجھے بتائیے کنونشن اس طرح لاہور ہائی کورٹ کی سیڑھیوں پر ہوتے ہیں وکلا کے؟ لاہور ہائی کورٹ کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے شیر افضل صاحب کو اتنی دور سے آپ نے بلایا، وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ وکلا سے خطاب کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو بلا رہے ہیں وہ کہیں نہ اس کہیں سازش کسی میں کے وہ اس سازش کا حصہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، انہیں گھسیٹا جائے اسی طرح جس طرح خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا. یہ جان بوجھ کر، اور پھر اس کے بعد ایک کچھ ہائپ لوگ کریٹ ہوگی. کچھ لائر تھے، لائر بھی پوری فٹرنیٹی نہیں تھی. ہاں جی، پوری نہیں تھی. جی تو جی اب بالکل وہی مذمتی تھے. بیانات آ رہے ہیں، اب مذمتی جی جی بیانات آ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھائی آپ کے مذمتی بیانات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس ملک سے مخلص ہیں نا، آپ پی ٹی آئی سے مخلص نہیں ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں وکیلوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سازش رچی ہے 16 دسمبر والی، ٹھیک ہے. بروٹس جی وہ جو سازش رچی ہے، ان سے ایک سوال ہے میرا، آپ پاکستان سے مخلص بھی نہیں ہیں، آپ کم از کم پاکستان کے لیے تو بات کریں نا. آپ نے اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی، پنجابی سو رہے ہیں پائے اور نہاری کھا کے. ارے پائے نہاری تو پٹھان بھی کھاتے ہیں، پوری دنیا کھاتی ہے. یا آپ نے کس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی ہیں؟ پختون جو ہیں وہ بہادر ہیں، اور دیکھیں آپ سے مہمان نہیں سنبھالا گیا. بڑے بڑے صحافیوں کی میں نے اسٹیٹمنٹس دیکھی. یہ کوئی بات ہے؟ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان، جلتی پر آپ تیل ڈال رہے ہیں. جی جو جی بنگالی بالکل. مچھلی اگر کھاتے ہیں ایسی ہی وہی بات والی ہے، بات. اگر ایسی ہی بات ہے تو ایوب خان بھی تو پٹھان تھا نا، ماشاء اللہ لگا کے چلا گیا. چلا گیا کہ بیڑا نہیں چلا غرق گیا؟ کی وہاں سے ہوا ہے. بیڑا بالکل غرق ہی بیڑا وہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور اس کے بعد بھٹو کو مسلط کر گیا. تو ان چیزوں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے. وفاداری اور غداری کا تعلق نسل سے نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا پنجابی ہیں یا پختون ہیں. اس طرح تو پھر ارشد شریف پنجابی ہیں، پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. وہ ایک صحافی ہے، نہ وہ سیاست دان ہے، نہ وہ کوئی ویری فوجی ہے، رائٹ. نہ وہ کوئی بزنس مین ہے. اگر پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ کو کسی شہید کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے تو چاہے وہ فوجی ہو، کوئی بزنس مین ہو، چاہے وہ کوئی جنگ لڑنے والا کسی بارڈر پہ ہو، آپ کے ذہن میں سب سے پہلے اب نام کس کا آئے گا؟ وہ ارشد شریف کا آئے گا، کسی اور کا نہیں آئے گا. معاف کیجیے گا میری بات سے بھلے اختلاف کریں. وہ عام شخص جو ڈٹ گیا، اس نے اپنی بیواؤں کا، اس نے اپنی فیملی کا، اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی ماں کا کسی کا خیال نہیں کیا. اکلوتا بچ گیا تھا اپنے خاندان میں، وہ اکلوتا رہ گیا تھا. جی جی بالکل. تو اس طرح کی باتیں یہ انہوں نے 16 دسمبر کے سینیریو میں کی ہیں، اور بہت بیوقوف. اور ٹھیک جب اس طرح کو کوئی واقعہ ہوتا ہے، 9 مئی کا حادثہ ہوا، چیف صاحب پاکستان سے باہر. کل یہ میں حادثہ انہوں نے کرنے کی وہ کوشش کی، وہ پاکستان سے باہر، اور جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں مودوانہ ویری طریقے رائٹ. سے وزیر دفاع کے سامنے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آپ سے تو چیف آف پینٹاگون نے ملنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور آپ اپنی وہ تصویریں میڈیا پہ وائرل کروا رہے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں افتخار صاحب، وہاں پہ جو مسلمان ہمارے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں، انہوں نے اپنے طور پہ ایک پروٹیسٹ ارینج کیا تھا امبیسی کے باہر. لوگ وہاں گئے جی ہیں، جی لوگوں نے وہاں نعرے بھی لگائے ہیں. اس سے اگلی خبر، مصدقہ خبر، انہوں نے 100 سے زیادہ لوگوں کو، بزنس مین کمیونٹی کو بلایا تھا عشائیے پر امبیسی میں کہ آئیے جی چیف صاحب سے ملاقات کی، جو آپ سے ایڈریس کریں گے. پورے 20 لوگوں نے جرت کی جا کر ان سے ملنے کی. ان کا وہ عشائیہ بھی بری طرح فلاپ ہو گیا. صحیح. اس سے ویری رائٹ. زیادہ تضحیق کیا ہوگی؟ تو اب بالکل 16 دسمبر کل ہے. میں اور آپ جو ہیں اس ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے 16 دسمبر دوبارہ ہمیں دیکھنا نہ پڑے. آمین اگر آمین. ہم نو نے بالکل مزید مرہم رکھنے کی بجائے اسی طرح کی حرکتیں کرنی ہے نا، کہ 9 مئی پلان کر لیں اور لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا لیں، کسی وکیل کو اٹھا لیں جو خان کا نام لیتا ہے، خان کا جھنڈا اٹھانے والے کو جیل میں ڈال دیں، اور ایک مجرم کو ٹی وی پر بٹھا دیں، ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیں کہ تم 24 کروڑ ایک طرف اور ہمارا بوٹ ایک طرف، تو ملک ایسے نہیں چلتے. صحیح. بالکل آپ صحیح. پلیٹ میں ڈال کر اپنے ملک کو کہہ دیں کہ ہم الائے ہیں، اور ہم ایک امریکہ اور برطانیہ کی جو اوورسیز ٹیریٹری ہیں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں. اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ جو ابھی آپ لوگ الیکشنز کی بات 53rd کر رہے اسٹیٹ تھے، بن گئے. جی 30 سیکنڈز میں ایک بات کہوں گی جی کہ جی سپریم کورٹ میں ایک ہمارے یہاں پیکاڈالی سرکس ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے قاضی صاحب، جی لنڈن جی اور جی مینچسٹر جی میں پیکاڈالی سرکس جی ہوتے ہیں. جی جی. تو پیکاڈالی ہاں ہاں. سرکس لگا ہوا ہے، اس میں قاضی کے نام پہ جوکر آتے ہیں اور رنگ ماسٹر سے اس کی فرمائش پہ آج فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں. آج چودھری صاحب اور قاضی صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہی ہیں بس. چلیں، شامت بہت علی. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. جی افتخار بھائی، یہ کلپ دکھاؤں گا اور اس پر آپ تبصرہ جو ہے وہ شروع کریں. قائد عوام شیر ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی،
वो बंदा जिंदा है, आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, कोर्ट में मौजूद था। ये हमारी कौम के जो है ना आने वाले वजीर आजम सो कॉल्ड कहते हैं जी कि ये भी वजीर आजम बनेंगे, और इनका जो बयान है जरा सुनिएगा, ये क्या कह रहे थे, क्या कहेंगे आप इस पर? सर, ये पहली बात तो ये है, जो इनकी जो मीडिया टीम है ये उनकी नालायकी है, ठीक है ना। अब ये समझ रहे हैं अहमद रजा कसूरी को, जो इनकी उसका बाप जो था। सर इनकी ये लीडर है सर, इतने बड़े पाकिस्तान पीपल पार्टी है, तो इनकी अपनी अकल कहाँ है? नहीं, ये एग्जैक्ट वही बात है, जब कांपे टांगती हैं या जब पानी ज्यादा होता है तो बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। ये साइंटिफिक बात है, आपको नहीं समझ लगी। तो इसी तरह जो बंदा हो सकता है वो जिंदा उसको नजर आ गया, और मरने के बाद इनके नजदीक तो शहीद जिंदा होता है ना। तो वो मैं समझता हूं कि ये लीडर जो है ये मतलब एक इल इन्फॉर्म्ड है, और दूसरा ये बात है, ये जो बाहर के पढ़ के आ रहे होते हैं, और उसके बाद वो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनका कनेक्शन अवाम के साथ नहीं होता, ठीक है। और ये पढ़ के, आपको अभी भी पता है कि ये पढ़ के बात करता है। और जो दूसरी बात ये है कि इनको तकलीफ ये हुई है कि बाजवा का ये ब्लू आइड होता था, कि पहले जनाब इनको दी जानी थी वज़ारत उज़्मा, उसके बाद मरियम की बारी थी, लेकिन अब ये ब्लू आइड नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अब ये, जी सर। और दूसरा, कोहाट में एक मैं अर्ज करूं, कोहाट में इसका जलसा शेर अफजल के मरवत के मुकाबले में था, ठीक है ना। शेर अफजल मरवत के मुकाबले में वो, जी, शेर अफजल मरवत के मुकाबले में वो ही हो गया था जो शेर अफजल कहता है। मैं वही करता ना, तो वो उसकी वजह से आज NA-35 और NA-36 को, ये जो कोहाट वाले हल्के थे, इनकी हल्का बंदियों को उन्होंने कालेदम करार दे दिया है आमिर फारूक साहब ने। उसकी वजह से जनाब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम फौरन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट वहां पे। इफ्तिखार भाई इसके साथ जी सर, आखिरी सवाल भी ले ले ताकि फिर हम आपको इजाजत दें। मुझे पता आज बहुत मसरूफ हैं आप। जी, अनवार साहब पर आ गए। जैसे एक जमाने में जुल्फकार मिर्जा साहब जो है वो सीन पर आए थे और कुरान शरीफ अपने कुरान पाक रखा था। जी, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी आसिफ जरदारी के बारे में, पीपल पार्टी के बारे में, रियाल तालपुर के बारे में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो क्या ये जो अनवार अब मुबैना तौर पर लॉन्च किया गया है, या कौन इनको सामने लेकर आया है आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, आप इसको भी कैसे देखते हैं? राव अनवार ने जिस वक्त, आपको याद होगा, ये नकीबुल्लाह महसूद एक यंग आदमी था वजीरिस्तान का, उसका ये मर्डर था और इस पर केस चला था, ठीक है ना जी। और ये कहा जाता था कि जरदारी साहब का ये बच्चा है, लेकिन असल में उसमें कुछ लोगों ने जो कमेंट किया, तो राइटली कमेंट किया था, वो ये था कि राव अनवार जो है बेसिकली एजेंसीज का आदमी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि नकीबुल्लाह मसूद ने का कोई अफेयर था, अब मैं नाम नहीं लेता किसी की फैमिली का, वो ठीक है ना, उनके साथ अफेयर कहा यह जाता था, ठीक है ना। उन्होंने फिर जरदारी साहब ने ऑर्डर किया था कि इसको मर्डर कर दिया जाए, और उसके बारे में कुछ शवाहद इकट्ठे हुए नहीं हुए, फिर एजेंसीज ने इनको बचाया था, और आखिरी तक इनको जो कन्विक्शन से बचाया है, अभी भी जो वेला फिर रहा है, वो उनकी मरहून मिन्नत है। अब ये समझते हैं कि जी अगर जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, और ये कहा यह जाता है कि ये विद दी कनाइवेंस या विद दी कंसेंट ऑफ सुपर लाडला है। आपको पता है सुपर लाडला को, मेरी तो वो जुबान जो है वो खराब हो जाएगी। तो सुपर लाडला जो है उनकी जनाब, और जो उनकी सुपर लाडली है उनके विद दी कंसेंट उनके हुआ है। लेकिन अब इस मौके के ऊपर मैं नहीं समझता कि इसका कोई होगा या नहीं होगा। असल कमेंट ये करके दिखाए ना जरा, नकीबुल्लाह महसूद को किसने मरवाया, ठीक है ना। अगर वो बाकी फरियाल तालपुर का भी किस्सा था, मुझे पता है वो कुरान पाक रख के, क्योंकि उसकी शुगर मिलों पे कब्जा कर लिया था जुल्फकार मिर्जा की, ठीक है ना। फिर उसको आगे फिर उसकी बेगम को, फमीदा मिर्जा को, फिर उन्होंने अपना नेशनल असेंबली का स्पीकर भी बनाया था। तो मैं ये समझता हूं कि अभी इसका इस स्टेज के ऊपर जरा मामला मुश्किल होगा। उन्होंने जरदारी को पीछे किया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक असूल होता है कि अगर आपने रूल करना है तो आप जो है वो हंग पार्लियामेंट जो क्रिएट करें, कि कुछ सीटें इसको, कुछ इसको, कुछ उसको दे, ताकि इनके दरमियान जो है
प्ले करते रहे, जो 90s की आपको याद होगा, 2.5 में ये चीज चलती रही थी कि 2.5 साल 2 साल उनके बाद को फारग कर दिया जाए। तो अब ये मेरा ख्याल सिलसिले का चक्कर होना नजर आएगा, क्योंकि आप आखिरी बात, इस्तेकाम पार्टी ने नवाज शरीफ से 64 सीटें मांग ली हैं, ठीक है, कुछ 62 कह रहे हैं। अब मुझे बताएं कौमी असेंबली की 62 वो नवाज शरीफ खुद कहां से जीतेगा? वो अपनी उसकी नहीं है तो उसके 40 सीटें वो निकाल रहा है, कोई 32 सीटें निकाल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा लिवरेज दे। तो मैं समझता हूं कि ये इसका सरे दस्त ये कोई कार्रवाई है और इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जी गाइस सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन, गिविंग अस सो मच टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज जी। बहुत वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच जी। यस भाई, आप क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो के इस बयान पर? उनकी अकल किधर चली गई थी ये बात कहते हुए? मेरा ख्याल है कि मैं सबसे पहले तो एग्री करूंगा आसिफ जरदारी से कि अभी तवज्जो की और तरबियत की जरूरत है जी। इज अंडर ट्रेनिंग। वो बाप है, उसको पता है, वो बाप है, उसको पता है कि अभी कितनी तरबियत उसने की है और कितने जो हैं वो गुर और कारस्तानियां बताई हैं उसको। इसलिए मेरा ख्याल है, अब जाहिर है ये जो इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि टीम का भी कसूर है, टीम का भी कसूर होगा, लेकिन आदमी को खुद भी बोलते हुए सोचना चाहिए, पता करना चाहिए। मतलब इतनी लॉजिक और इतनी कॉमन सेंस तो हर आदमी में होती है ना, कि जो बात कर रहा है और फिर अगर वो सोचता भी अंग्रेजी में है तो ठीक है, लेकिन बात जब उर्दू में कर रहा है तो उसको पता तो है ना वो क्या कह रहा है। तो इस वजह से अभी तरबियत की जरूरत है। जाहिर है अभी बच्चा है, कम सीन है, वजीर खारजा तो बनवा दिया था खाम भाई, मतलब इस चक्कर में कि शायद अगला मौका मिले तो प्राइम मिनिस्टर हो जाए अपने नाना की तरह, लेकिन जाहिर है उस तरह से नहीं हो सका। अच्छा, जहां तक बात है ना ये अपने राव अनवार वाली, जी। एक और भी आईजी है बशीर मेमन, आपको शायद याद हो, सिंध के थे। अच्छा, वो एक जमाने में हट के आते थे इमरान खान के केसेस लेके और उसको करने के लिए। आजकल शायद अगर मेरी याददाश्त सही काम कराची में सदर है मेरा ख्याल, नून लीग के सदर हैं, वो सूबाई सदर हैं। जी। देखें, ये जाहिर है इनके डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं हमें भी पता है, आपको भी पता है, सारी दुनिया जानती है। सही। और इनको जब कहा जाता है ये खुल जाते हैं, जब कहा जाता है ये बंद हो जाते हैं, ये इनका है। जो अपने जो जुल्फकार मिर्जा थे, जाहिर है उनकी दुम पे पैर रखा था किसी ने, तो वो बोलना शुरू हो गए, उसके बाद वो भी ठुस होकर बैठ गए उनके। अच्छा, जाहिर है कि वो खानदान भी बाद में पता चला कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट का साथी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल, देखे ना, अमीन फहीम क्या थे? अमीन फहीम भी तो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे ना। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल जी। जब गुलाम मुस्तफा जतोई पीपल्स पार्टी में, तो कहाँ के आदमी थे? एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, आर्मी के आदमी थे। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को सारी पार्टियों में रखा होता है। अपने इधर देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सियासतदानों ने अपने रिश्तेदारियां जो है वो बनाई होती हैं हर पार्टी। नहीं, वो रिश्तेदारियां तो ठीक है ना, रिश्तेदारियां तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस तरह से बंदे बीच में छोड़ना। अब देखिए ना, बाद में पता चलता है कि फला आदमी के रिटायर्ड मेजर भी है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी है, रिटायर्ड कैप्टन भी है, वरना वो नाम के साथ, ये हाशिम डोगर का नाम था, मुझे कभी नहीं पता चला कि वो कभी आर्मी में कर्नल भी रहे। वो तो जब वो पीटीआई को छोड़ा उन्होंने, तो फिर पता चला कि वो तो एक्स कर्नल है, तो बात बिल्कुल जाहिर हो गई कि ये इसलिए आए थे, और जो उन्हें कहा गया था करने के लिए वो करके बैठे थे। इस वजह से ये लोग तो जाहिर है वक्त के, मतलब जब जरूरत होती है ये निकल आते हैं। ये तो मशरूम की तरह है ना, कि मतलब एकदम से निकल आएंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे, बारिश होगी तो निकल आएंगे, बारिश बंद होगी तो ये गायब हो जाएंगे। इस वजह से लेकिन ऐसे लोग गंद जरूर डाल देते हैं, जो उनका काम है वो ही करते हैं। चलें ठीक है, जो गंद कहा जाता है वो डाल के चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। सब बहन रह गए, मैं और आप। ओहो, ये क्या हो गया? सब बहन आप फेयर हो गई एकदम। गलत बटन दब गया आपसे, गलत बटन दब गया कहीं ना कहीं। प्रोड्यूसर साहब क्या कर दिया? अच्छा चले यूसुफ भाई, कोई नहीं, ऐसा होता रहता है लाइव प्रोग्राम में, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो देखते हैं सबा बहन वापस आती हैं या नहीं। आप क्या समझते हैं कि जी बोलिए। मैं रुकूं जाऊं? जी आप रुकिए जरूर। आप कुछ कहना चाहें तो वो भी कहिए। आप कुछ यूके के हालात पे कह दीजिए। देखिए, यूके के हालात, आपको आजकल यहाँ के जो हालात चल रहे हैं, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो बेचारा अंडर प्रेशर है, बहुत प्रेशर में है, लेकिन उसकी हरकत भी तो ऐसी है ना।
अब ज़ाहिर है जो किसने किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें इस किस्म की जो गलतियाँ ना बाज़ औक़ात करवाई भी जाती हैं। जो सही। इर्द-गिर्द के जो मुशीर होते हैं वो सारे करवाने वाले भी होते हैं। सारे इतने इतने वो सियासतदान तो है ही नहीं बुनियादी तौर पे। सियासतदान तो मतलब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हो गया। बुनियादी तौर पे वो इस किस्म का है नहीं। उसको ज़िम्मेदारी उसके कद से और उसकी काबिलियत से ज़्यादा दे दी गई है। अगर सही। वो श्रूड किस्म का, अगर ये टोनी ब्लेयर किस्म का होता ना सियासतदान, जी, जी। तो फिर इसने बहुत आगे जाना था। लेकिन चूंकि टोनी ब्लेयर था और ये जो है ये अपनी जगह है, तो इस वजह से वो बाद गलतियां हुई हैं इनसे। लेकिन अभी जाहिर है इलेक्शन अगले साल होने हैं, तो उसके हिसाब से भी इन्होंने सारी चीजें तय करनी है कि मतलब आपका लीडर कौन सा आएगा। अगर बाई इलेक्शन आ गया तो उसमें फिर कुछ चीजें खुल जाएंगी कि इनको क्या किया जाए, पर अल्लाह मालिक है। यकीनन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पीछे भी तो लोग जो है वो पड़े हुए हैं। ये भी बेशक बेशक खास तौर पर जो लोकल कम्युनिटी है वो पड़ी हुई है इनके पीछे। उनको मेरा ख्याल है ये लेकिन पसंद ना भी है। ये तो वक्त जरूरत के तहत उन्होंने इस आदमी को कर लिया था, वरना वो उतना मतलब ख्वाहिश नहीं थी किस लेवल पे जाके। मतलब अमेरिका ने भी एक टर्म के लिए रख लिया था, 2 टर्म के लिए अपने वो बारक ओबामा को कसम खाने के लिए कि मतलब बाहर के भी आ सकते हैं। उसके बाद तो कोई सही। नहीं गया, दूर दूर कोई नहीं गया। उनका एक जनरल आना था पावेल, तो लेकिन वो जाहिर है उसके रास्ते रोक दिए गए थे, तो इस वजह से अब यहाँ भी ये तो दिखे कसम खाने के लिए। तो ठीक है कि एक दफा यहाँ पे भी नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर आया, तो ठीक है, तारीख में नाम हो गया उसका। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है यस्सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नवाजिश। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया जी। यही था आज का प्रोग्राम, और मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ सबा बहन से कि पता नहीं क्या हुआ कि कौन सा स्विच इन्होंने पीछे से दबा दिया। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी जो वोट है वो ही तब्दीली ला सकती है। और आज बहुत बड़ी बैठक जो है वो बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। देखें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं। अगर इलेक्शन हुए तो यकीनन हमारी आवाम जो है उन्होंने कुछ सोच रखा होगा। जो जो हालात वो देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, तो यकीनन वो अपनी वोट जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।